بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے طرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں میں پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردانوں پریشان پھرتی رہی۔ ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یک بیک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش اللہم صلی علی محمد وآل محمد تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر لی اور منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ و سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ سے اس کے جسم پر آگ کا کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوش خوش بازار گئی، 2 پیسے کی شرینی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی کہانی مجھے سنا دو اگر کسی کو یاد ہے۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کے فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک تو حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ کو خبردار کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر متفکر ہوئیں کہ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ اس کی عورتوں میں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات زیب تن کیے ہوں گے، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خومے اور پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڑی تک ہی نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا اور اپنے جلوس لے کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ چوں ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیل گئی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا، لاکھ تدبیریں کیں مگر سب بے سود ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح نفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مقام ماتم کدہ میں بن گیا۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ میرے معبود برحق، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم میں بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا واحد لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیز میں دی گئی، آپ اپنے دولت خانے پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام معاشرہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا قصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنہارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عاجل فرجہم۔